اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ درس قرآن جو کہ اس رمضان شریف میں شروع ہوا، اللہ کے رحمت سے اور فضل سے، اس کے کرم سے اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ توفیق دی آج پھر اس میں حاضر ہونے کی. تو آج ہم دوبارہ اپنا سلسلہ وہ جاری کریں گے جہاں سے کل ہم نے چھوڑا تھا. سورہ اعراف 8واں سپارہ، آیت نمبر جو ہے یہ 58 ہے، 58 نمبر آیت. تو اس آیت میں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. یعنی کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، اس کا سبزہ، اس کے اندر گرینری، فلاورز اور پھول اور پودے وہ اپنے رب کے حکم سے نکل آتے ہیں. اور جو زمین خراب ہوتی ہے تو اس میں بڑی ہی مشکل سے بہت تھوڑی جو پلانٹس ہیں، سبزیاں ہیں یا کوئی چیز ہے، وہ بڑی مشکل سے تھوڑی سی اگتی ہے. ہم شکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور زمین پر یکساں ہوتی ہے، ایک جیسی بارش ہوتی ہے. جہاں پہ اللہ چاہتا ہے بارش ہوتی ہے. جب وہ بارش کسی زرخیز زمین پر گرتی ہے، فرٹائل لینڈ کے اوپر گرتی ہے، تو وہاں سے اچھے اچھے پھل، پھول، پودے، سبزیاں اور طرح طرح کے اس میں میوے اگتے ہیں. اور یہی بارش جب کسی ایسی زمین پر گرتی ہے جو کہ پتھریلی ہے، بنجر ہے، بیابان ہے، ریت ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ زرخیز نہیں ہے، تو اس زمین میں سے کچھ بھی نہیں اگتا، یا اگر اگے بھی تو بہت تھوڑا اگتا ہے اور اس میں کوئی خاص نفع نہیں ہوتا. تو یہی مثال اللہ رب العزت اپنے فیض کی، اپنے کرم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کی، آپ کے دین اسلام کی نبوت کا جو نور ہے، اس کی مثال ہے کہ جب یہ اللہ کا جو فیض ہے، جس پہ چاہتا ہے اس کے فیض کی بارش گرتی ہے، جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی، نور نبوت کی بارش برستی ہے، تو اسے اگر وہ پاک دل والا ہے، اچھے دل والا ہے، صاف دل والا ہے، تو اس کو تو روحانی زندگی مل جاتی ہے. لیکن اگر جو ہے نیت ہی خراب ہو اور دل کے اندر کجی ہو، پتھر کی طرح سخت ہو، اور گناہوں کی سختی کے ساتھ وہ دل جو ہے وہ کالا ہو چکا ہوا ہے، تو پھر اس دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا. اس کی مثالیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ اے محبوب، سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اے محبوب تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اور پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے دل میں بھی وہ محبت اور وہ یقین اور وہ ایمان چاہیے. تو اسی طریقے سے
اگر دل پاک صاف ہوتا ہے تو اس میں نور جو ہے وہ چمکتا ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایتیں ہیں وہ ان کا اثر ہوتا ہے، اس پر قرآن پاک پڑھنے کا اور سننے کا اثر ہوتا ہے، اس پر نماز ادا کرنے کا اور ذکر کرنے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرے اور اپنی نیت کو صاف کرے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت جو ہے وہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت پر عملوں کا دار و مدار ہے۔ جب آپ اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں ہدایت بھی عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اس میں سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 73 سے پہلے ہم اس میں ایکچولی جو سورہ اعراف ہے، باقی کی جو سورہ جتنا بھی ہم نے ابھی تک پڑھا، باقی جو سورہ ہے اس میں بہت سارے انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو ان میں سے چند ایک جو واقعات ہیں ہم ان کو آج پک کریں گے، ان ٹاپکس کو ہم پڑھیں گے اور ان سے جو ہے وہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے آیت نمبر 59 میں ہم جو 73 ہے اس میں بعد میں جائیں گے، پہلے یہ آیت نمبر 59 کو پڑھتے ہیں، اسی ترتیب سے چلتے جاتے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور مجھے یہ خوف ہے کہ تم قیامت والے دن عذاب میں نہ آ جاؤ، بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو جب یہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی عمر تقریباً 1500 سال تھی، 1500 years he lived۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی، اور اس کا ذکر آگے بھی جا کے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو 1000 سال سے زیادہ جو ہے وہ تبلیغ کی۔ تو یہ آپ بہت زیادہ روتے تھے اللہ کے خوف میں، اللہ کی یاد میں ذکر کر کے۔ تو نوحہ کرنا، نوحہ سے لفظ نوح نکلا، اور ایکچولی جب انگلش میں ان کا نام بولا جاتا ہے تو اس کو نوحہ ہی کہتے ہیں، تو اردو میں اور عربی میں ہم اس کو نوح کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ بہن سے نکاح جو ہے اس کو حرام کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جیسے کہ ہم نے پہلے واقعہ حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھا کہ جو ایک دن میں جڑواں بہن بھائی پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آگلے پچھلے دنوں میں جو علیحدہ علیحدہ دنوں میں پیدا ہوتے تھے، علیحدہ علیحدہ جن کی پیدائش ہوئی ہوتی تھی، کوئی 1 سال پہلے کوئی 1 سال بعد، تو ان کی شادی جو ہے وہ جائز تھی، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے اس سے پہلے دنیا میں انسان نہیں رہتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کا جب وقت آیا تو اس کے بعد مکمل طور پر یہ جو ہے بہن سے نکاح حرام ہو گیا۔ تو یہاں پر جب وہ ان کو اللہ رب العزت نے تبلیغ کا حکم دیا تو وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اے قوم تم اللہ سے ڈرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو ان کی قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو وڈیرے تھے، جو لیڈر تھے، جو امیر کبیر تھے، جو حکمران تھے، وہ کہنے لگے قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔
کہ وہ جو لیڈر تھے، وہ جو سردار تھے، وہ جو وڈیرے تھے، وہ جو زمیندار تھے، وہ کہنے لگے، ظالم لوگ، کہ ہم تم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، کہ تم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے گمراہی سے کچھ لینا دینا نہیں، لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں گمراہ نہیں ہوں، مجھے تو میرے رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے علوم، ایسے علم عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اور اس کے ساتھ جو تھے لوگ، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ اور فرمایا کہ جب ان لوگوں نے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، کئی سو سال وہ تبلیغ کرتے رہے، تو پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں، جو دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں یہ آیت مبارک آتی ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، یا اللہ اس قوم میں مجھے ان سے نیکی کی امید نہیں، حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسلوں سے جو بچے بھی پیدا ہوں گے وہ بھی کافروں میں، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جو ان کی آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے۔ تو جب یہ انہوں نے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کشتی بنانے کا، اس کا ذکر آگے آئے گا ڈیٹیل میں۔ تو یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو کشتی میں سوار کیا اور ان کو نجات دی، یعنی کہ ان کو بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ قوم اندھی ہو چکی تھی۔ یعنی کہ جب پوری قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے، ان میں ہدایت لینے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسی قوموں کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل فرماتے ہیں اور ان کو بدل دیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیا میں عذاب نہیں آتا جب تک کہ وہ کھلم کھلا پیغمبر کی، رسول کی، نبی کی نافرمانی نہ کریں یا ان کی گستاخیاں نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاسراء میں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ اس کشتی میں جو ہے وہ 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، اور اس طوفان کے بعد پوری دنیا میں جو اس کے بعد انسان کی جو نسل ہے وہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی چلی، ان کے علاوہ کسی اور کی اولاد نہیں بچی۔ اسی وجہ سے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرا آدم، کہ آپ کے بعد جو ہے وہ دنیا میں انسان کی جو نسل ہے وہ پھیلی۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 65۔ اب یہاں پہ ہم نے حضرت نوح کا واقعہ سنا، اسی سے ریلیٹڈ عاد جو ہے وہ قوم تھی ایک، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام وہ نبی ہو کر آئے، اور جب وہ ان کی طرف پہنچے تو ان کو جا کے انہوں نے بولا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں۔ یعنی کہ پیغام تو ایک ہی ہے، یہی پیغام آدم علیہ السلام نے دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یہی پیغام نوح علیہ السلام نے دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔
اور یہی پیغام ہود علیہ السلام نے دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، افلا تتقون، تو کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں آتا، تمہیں کوئی خوف نہیں آتا؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين۔ تو پھر یہاں پہ غور کیجئے، جو لفظ استعمال ہوئے ہیں یہاں پر، قال الملأ الذين، اس قوم کے بھی جو سردار تھے۔ جو نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سیم الفاظ ریپیٹ کیے ہیں جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی جو قوم کا واقعہ تھا، جو آیت نمبر 60 میں بیان کر رہے تھے، تو سیم الفاظ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ قال الملأ الذین کفروا، کہ جو کافروں میں، جو اس قوم کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ بھڑک کر بولے کہ ہم تو تمہیں ہی بے وقوف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی اور ان کی گستاخیاں کی، تو کہنے لگے کہ ہم تمہیں ہی بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو جھوٹا کہا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں بے وقوف نہیں ہوں، لیس بی سفاہۃ، میرا اس سے بے وقوفی اور جھوٹ بولنے سے کیا تعلق، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فرمایا وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ مجھے بے وقوفی اور جھوٹ سے میرا کیا تعلق، لیکن میں تو رسول ہوں اپنے رب العالمین کی طرف سے، یعنی کہ I am the messenger sent from رب العالمین، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، تو میں اپنی رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور میں تو صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، I am your well wisher۔ تو اسی طریقے سے جو ہے، اگر آپ دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا، کہ یہ جو قوم تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے جسم دیے تھے، ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، ان کی باڈی بہت بڑی تھی، ان کا جسم بہت بڑا تھا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بدن کا پھیلاؤ دیا، یعنی کہ تمہیں طاقت دی، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں۔ بولے کہ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کیا تم میرے پاس اس لیے آئے ہو، ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک خدا کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں؟ تو جب بھی یاد رکھیے کہ تبلیغ کرنے والوں کو سب سے بڑا چیلنج یہی ملتا ہے، اللہ کے رستے میں چلنے والوں کے سامنے یہی بڑے چیلنج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے، کہ پہلے تو جو قوم کے سردار ہوتے ہیں، جو وڈیرے ہوتے ہیں، جو طاقت والے ہوتے ہیں، اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں یا وزراء کبیر اور جو بادشاہ ہوتے ہیں، پہلے تو وہی نصیحت کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا ان کے پاس جو بہانہ اور ایکسکیوز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا، مائی فادر اینڈ مائی گرینڈ فادر اینڈ گریٹ گرینڈ فادر، میرا باپ دادا پردادا جو ہماری نسلیں ہیں، آباء و اجداد ہیں، تو کیا ہم ان کا راستہ چھوڑ دیں؟ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، تو اس بات پہ ان کو یہ بتایا گیا کہ قال قد واقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب آئے گا۔ تو فرمایا کہ اس سے آگے فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو اب پھر انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی کرو۔
فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ تو ہم نے ان کو نجات دی، یعنی کہ نبی جو تھے ان کو اور ان کے ساتھ والوں کو نجات دی، ان کو بچا لیا، اور جو ظالم تھے، جو کافر تھے، ان کو جھٹلانے والے تھے، جو جابر لوگ تھے، جو ٹائرنٹس تھے، جو اوپریسر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی، یعنی کہ ان کی نسل ہی ختم کر دی، ان پر عذاب بھیج دیا کہ یہ لوگ ایمان والے نہ تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان پر 3 سال تک قحط جو ہے وہ آیا، ڈراؤٹ یعنی کہ بارش نہیں ہوئی 3 سال، بارش بند ہو گئی، تو ان کا ایک گروپ، ایک جماعت جو ہے وہ دعا کے لیے مکہ معظمہ میں حاضر ہوئی، وہاں پہ جا کر انہوں نے دعا کی، تو وہاں سے جب وہ واپس آئی ہے اپنی قوم میں، تو ان پر 2 طرح کے بادل آئے، ایک کالے تھے اور سفید تھے۔ تو فرمایا گیا کہ ان میں سے کون سا بادل پسند کرتے ہو، اب اس واقعے کی جو زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ تو کالا بادل جو ہے ان پر آیا، تو اس میں ان پر ایسی تیز آندھی آئی، ایسا طوفان آیا کہ سارے کے سارے کافر جو تھے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہود علیہ السلام باقی جو مسلمان تھے ان کو ساتھ لے کر آ کے مکہ معظمہ میں تشریف لے کر جو ہے وہ یہاں پر آ کے تو انہوں نے اپنی گزر بسر کی، یہاں پہ آ کے بس گئے۔ Then he lived all his life there۔ حضرت ہود علیہ السلام یہاں پر ہی رہے، اور یہیں پر مکہ میں ہی آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ مطاف میں ہے، جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد، وہاں پہ اس جگہ پہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ کتاب میں آتا ہے کہ وہاں پر جو خانہ کعبے کا جو صحن ہے، اس صحن میں 120 نبیوں کی قبریں ہیں۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 73 سے 79 جو ہے، اس میں سمود کا واقعہ آتا ہے۔ قوم سمود، جس طرح قوم عاد تھی اس طرح قوم سمود تھی، اور یہ جو تھی یہ لوگ بڑے طاقتور تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کے اس معاملات کو ان آیتوں میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ 73 سے 79 تک 6 آیتیں ہیں، تو ان کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا، یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ جب یہ قوم سمود کی طرف گئے تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو یہ فرمایا کہ اے میری قوم، فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کو پوجو۔ وہی بات یہ تیسری دفعہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہے، ابھی ہم نے اب تک جو پڑھا تیسرا یہ واقعہ ہے کہ بعد پیغام ایک ہی ہے، سارے جو نبی اور رسول آئے سب نے ایک ہی پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ تو فرمایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو بولا کہ میری قوم اس اللہ کو پوجو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانی آئی ہے، اور یہ کھلی نشانی کیا تھی؟ یہ اللہ کا معجزہ تھا، اللہ کی طرف سے جو ہے صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ تھا۔ تو یہ معجزہ یہ تھا کہ یہ ایک اونٹنی، ایک فیمیل کیمل اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، اور یہ ایک پہاڑ میں سے نکلی تھی۔ تو یہ ایک پہاڑ میں سے نکلی تھی، اور اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس اونٹنی کو کوئی کھانے پینے سے نہ روکے، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کا کیمل ہے، اور اس کو کوئی کھانے پینے سے نہ روکے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، تو تم اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور کوئی بندہ اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہارے لیے سخت عذاب ہوگا۔
اور یاد کرو کہ جب تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا، تو تم نرم زمین میں تو اپنے محل بناتے تھے کہ جو میدان ہوتے تھے، جو پلینز ہوتے تھے، وہاں پر تو یہ اپنے محل، کاسلز اور بڑے بڑے جو ہے وہ پیلسز بناتے تھے، اور طاقت ان کے پاس اتنی تھی کہ جب ان کا جی چاہتا تو انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے they carved out of mountains their houses, they carved out of the mountains، پتھروں کو انہوں نے تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ مکان بنائے۔ یہ سعودی عرب میں آج بھی یہ گھر جو ہے ان کے آثار قدیمہ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور عاد و سمود کی جو نشانیاں ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور ان کے گھر اسی طریقے سے جو پتھروں کو تراش تراش کے بنائے ہوئے ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں اتنی طاقت دی ہم نے، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ تو پھر سیم تھیم یہاں پر، قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، پھر اس قوم کے جو تکبر والے تھے، جو وڈیرے تھے، جو سردار تھے، بگڑے ہوئے جو لوگ تھے، انہوں نے تکبر کیا، تو وہ کہنے لگے، جو مسلمان جو تھے، کمزور تھے، جو غریب تھے، جو یتیم تھے، جو مسکین تھے، جو پسا ہوا طبقہ تھا، جو نیچے والا طبقہ تھا، غریب لوگ تھے، تو بولے کہ کچھ غریب اور کمزور لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، مگر سردار اور مالدار ایمان نہ لے آئے۔ تو اس کے بعد یہ جو کافر تھے انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اور اس کے بعد اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ یہ آیت نمبر 77 ہے، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پھر انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم عدولی کی، سرکشی کی، اور بولے کہ اے سالے، جس سے تم ہم ڈرا رہے ہو وہ عذاب ہم پر لے آؤ۔ کہ صالح علیہ السلام کو وہ کہنے لگے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اس عذاب کو لے آؤ ہم پہ۔ تو اگر تم واقعی سچے رسول ہو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے، اللہ رب العزت نے ان کو، جب وہ رات کو اپنے گھروں میں پڑے تھے یا صبح کو اپنے گھروں میں پڑے تھے، تو اس رات کو ان پر عذاب آ گیا اور وہ وہیں پہ اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تو صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، ان کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ اے میری قوم، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا۔ I conveyed the message from my God to you، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام میرے پاس آیا تھا وہ میں نے تمہاری طرف پہنچا دیا، اور میں نے تو تمہاری بھلائی چاہی، I was your well wisher، مگر تم ایسے نہ سمجھو کہ تمہیں بھلائی پسند ہی نہیں ہے، نصیحت کرنے والے پسند ہی نہیں۔ تو اس کے بعد آیت نمبر جو 80 ہے، یہاں سے آگے قوم لوط کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کے جو واقعات ہیں، ان کے حالات زندگی ہیں، ان کی سٹرگل جو ہیں، انہوں نے جو کوششیں کی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، ان کو بیان فرما رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے پیاروں کی بات کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی اور اولیاء کرام کی اور انبیاء کرام کی سیرت بیان کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔
ان کو یاد کرنا، ان کے واقعات کو سننا، اس سے عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا یہی منشا ہے. اسی لیے ان کے واقعات ہمیں یہاں پر سکھائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس میں سے سبق حاصل کریں. تو یہاں پر آیت نمبر 80 وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. تو لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بولا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم ایسے اخلاق میں گر گئے ہو کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی نے جہان میں اس طرح کے کام نہیں کیے. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کہ تم لوگ اللہ کی فطرت کے خلاف کام کرتے ہو، یعنی کہ ایسا شرمناک کام کرتے ہو جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، کہ تم جس طرح سے آج کل ایک نئی وبا پھیلی ہوئی ہے جگہ جگہ پر، بے حیائی کا طوفان ہے، اور ملکوں میں جو ہے وہ جلوس نکالے جاتے ہیں اور حکومتوں پر پریشر کیا جاتا ہے کہ قانون بدلا جائے، جو ڈیفینیشن آف میرج ہے اس کو چینج کرے. ہمیشہ سے ازل سے اللہ رب العزت کی جیسے مرضی رہی، اس نے بنی نو انسان کی نسل کو چلانے کے لیے شادی جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان قائم کی، تاکہ مرد اور عورت اللہ کے حکم کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق شادی کریں اور اللہ کے اس مخلوق کی یعنی کہ انسان کی نسل آگے چلے. لیکن یہ لوگ جو قوم لوط تھی اور آج کے جو سو کالڈ ماڈرن جو لوگ ہیں، جو تہذیب کے گندے انڈے ہیں، جو آج کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ایکویلٹی کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر لوگوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور جو میرج کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو وہ چینج کر رہے ہیں، دراصل وہ فطرت کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف چل رہے ہیں. ان میں اور قوم لوط کے عمل میں کوئی فرق نہیں. تو اس وقت یہ بات جو ہے وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بل انتم قوم مسرفون، کہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. تو فرمایا کہ ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اپنے غصے میں، اپنی گمراہی میں وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو ہی اپنے شہر سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ جو نبی ہیں لوط علیہ السلام، یہ ہم کو برائی سے روکتے ہیں، تو ہم ان کو ہی اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں، ان کو اپنی بستی میں سے نکال دیتے ہیں. انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں، یعنی کہ ان کو پاک صاف ہونے کا تانا دے رہے ہیں. الا ماشاء اللہ، آج ہماری قوم کے اندر یہ بیماری بھی عام ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے رستے پر چلتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، برائی سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اگر نمازیں شروع کر دے، روزے رکھنے شروع کر دے، قرآن پڑھے، دین سیکھے، دین پر چلے، تو اس کو طرح طرح سے کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر داڑھی رکھ لے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، نمازیں پڑھے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگ جاہل ہیں اور ان کو توبہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے رستے پر چلتے ہیں، جب بھی چلتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی دیر نہیں ہے. کسی بندے کو جب بھی اللہ رب العزت ہدایت دے دے اور وہ اللہ کے رستے پر آ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اسی سے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر جو ہے یہ 83 ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی بیوی کو وہ نجات والوں میں نہ ہوئی، کیونکہ آپ کی جو بیوی تھی اس نے جو ہے وہ کفار کو مخبریاں کی تھیں اور ان کے ساتھ ملی تھی، تو اس کو نجات نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو
آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، مگر ان کی عورت کو کہ وہ جو پیچھے رہنے والے تباہ و برباد ہونے والے تھے ان میں رہ گئی، اور ہم نے ان پر آسمان سے ایک ایسی بارش برسائی۔ تو وہ اس بارش کے بارے میں ذکر یہ آتا ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گھر والوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کی، اہل بیت کی بات کی، فرمایا کہ بال بچے بیوی سب نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں، تو سب اولاد سب آل رسول اور اہل بیت نبی ہیں۔ وہ جو عورت پیچھے رہ گئی اس کا نام واہلہ تھا۔ وہ آپ اپنے گھر والے یعنی کہ حضرت جو لوط علیہ السلام پر تھے ان پر ایمان بھی نہیں لے کے آئی تھی، اور وہ کافرہ ہی رہی، اور بلکہ اپنی قوم کی وہ جاسوسی کرتی تھی، اپنی قوم کو جا کے خبریں دیتی تھی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو وہیں پہ پیچھے رہ گئی اور عذاب والوں میں داخل رہی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام راؤز اور ایک کا نام رینا تھا۔ یہ دونوں بیٹیاں اور باقی سارے مسلمان بچا لیے گئے تھے۔ ان کو حکم ہو گیا تھا کہ صبح سویرے نکل جاؤ اس شہر سے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ تو جب یہ باہر نکل گئے تو اللہ کے حکم سے وہاں پر عذاب اترا، اور اس طرح سے پہلے تو زمین کو اٹھا کر الٹا دیا گیا، اور پھر جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے اس حصے کو، زمین کو، اس شہر کو ایسے پورا آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر الٹا کر کے زمین پر گرا دیا۔ اور پھر جب یہ گرے، الٹے ہوئے گرے، تو ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہ جو سٹونز اور پتھر جو اوپر سے آ رہے تھے وہ سلفر اور فائر یعنی کہ آگ کا مرکب تھے۔ اب سلفر ایک ایسا کیمیکل ہے، گندھک جس کو کہتے ہیں، کہ اس کو پانی میں رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سلفر کو، گندھک کو پانی کے بغیر رکھیں گے تو اس کو خود بخود آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو پتھر ان پر گر رہے تھے تو یہ آگ اور پتھر کا مکسچر تھا، تو وہ آگ کے گولے بن بن کے نیچے گر رہے تھے۔ تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں کے باشندے زمین میں دھنس گئے تھے، اور جو کوئی لوگ اس شہر میں موجود نہیں تھے بلکہ کہیں پہ باہر سفر میں تھے یا ادھر ادھر تھے، تو وہ اس بارش میں مر گئے تھے۔ تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بدکاری جو اس قوم میں آ گئی اور اب اس کا مرض پھر دنیا کی قوموں میں پھیل رہا ہے، یہ تمام جتنے بھی گناہ ہیں ان سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے کہ اس قوم پر ایسا عذاب آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر ایک ایسا عذاب آیا کہ جو کسی اور قوم پر اس طرح کا عذاب نہیں آیا۔ اور اسلام میں آج بھی اللہ تعالی نے زنا کی وہ سزا رکھی ہے جو قتل کی بھی نہیں، اور زانی کی سزا اسلام میں کیا ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے، یعنی کہ اس کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ تو یہ باتیں اللہ رب العزت اس لیے بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں اس لیے بیان کر دی ہیں تاکہ تم لوگ اس سے عبرت حاصل کرو، اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کرو، اور اپنے محبوب قوموں کے حالات میں اس لیے بیان کر دیے ہیں کہ تم اس میں غور کرو تاکہ تمہیں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، اپنے دین سے محبت پیدا ہو۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 85، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری میں سے حضرت شعیب کو بھیجا، یعنی کہ حضرت شعیب اسی قبیلے کے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرِهِ، پوائنٹ نوٹ کیجئے، سیم میسج ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کہ اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، بے شک تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آئی ہیں۔ تو اس قوم کے اندر کیا مرض تھا وہ یہاں پہ بیان ہوا، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
वला तबखसु अन्नास अश्याअहुम वला तुफसिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा। और फरमाया कि तुम्हारे रब की तरफ से खुली ये दलील आई है, तुम्हें हुक्म आया है कि तुम जब चीज़ों को वज़न करते हो या नापते हो तो पूरा पूरा नाप दिया करो। इस कौम के अंदर ये प्रॉब्लम था कि जब वो लोगों को चीज़ बेचते थे उसके लिए डिफरेंट किस्म के उनके पास जो वेइंग स्केल थे वो डिफरेंट थे, उसके जो बाट होते हैं, जो उसमें वेट होता है वो डिफरेंट था। अगर आप कहते हैं कि 1 किलो चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, तो जब आप परचेज करने जाते हैं तो उसका जो वजन था वो थोड़ा होता था। और जब वो लोगों से खरीदते थे, कि जब वो खुद परचेज करते थे अपना माल बेचने के लिए, तो उसके लिए उसके वजन डिफरेंट थे, वो बड़ा होता था। यानी कि 1 किलो खरीदने के लिए बड़ा और बेचने के लिए छोटा। और उसके अलावा जो है वो क्या था कि छुपा कर भी लोगों को कम माल देते थे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि वला तबखसुन नास अश्याअहुम, और लोगों की चीजें घटा कर न दो। और जमीन में जब अमन हो जाए तो उसमें तुम फसाद ना फैलाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो। ये इबरत का मुकाम है, ये समझने की बात है। क्या ये बीमारियां, ये मुसीबतें हमारे मुआशरों में नहीं हैं कि आप गोश्त खरीदने जाते हैं, या तो उसमें पानी भरा हुआ होता है, 1 किलो जब आप लेके घर आते हैं तो वो उसमें से 1 पाव कम हो चुका होता है या आधा पाव कम हो चुका होता है। किसी ने अपने तराजू के नीचे जो है वो कोई चीज लोहा लगाया हुआ है, किसी ने अपने जो वजन है उनके अंदर सुराख किया हुआ है, दूध बेचने वाला उसमें पानी डाल देता है, मिर्च जो है उसके अंदर लकड़ी के बुरादे को रंग करके वो शामिल कर देता है। ये सारे जो मिलावट करने वाले हैं उन सब के ऊपर ये हुक्म पूरा उतरता है। वो कौम शुएब वाला काम कर रहे हैं। अगर ये उम्मत मुहम्मदी में ना होते तो आज इन पर भी ये अजाब उतरते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल अल्लाह ताला ने इस कौम को खुले अजाब से महरूम किया है, खुले अजाब से ये बचे हुए। इनके ऊपर इज्तमाई अजाब नहीं आता, इक्का दुक्का यहाँ यहाँ थोड़ा बहुत अजाब तो आते हैं, लेकिन इज्तमाई अजाब इन पर इसलिए नहीं आता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उससे महरूम उससे बचाया है। और फिर इसे अगली आयत में, आयत नंबर 86 में फरमाया वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तुइदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाह। और यूं रस्तों में ना बैठो, रस्तों में बैठकर वो आने जाने वालों को तंग करते थे, उनका माल लूट लेते थे, डकैतियां करते थे। तो मुझे बताइए कि क्या ये हमारे मुसलमान माशरों में ये काम नहीं है? क्या ये हमारे मुसलमान माशरों में ये रिश्वत, चोरी, डकैती, कत्ल, रस्सागिरी, अगवा बराए तावान और मिलावट वाले काम ये नहीं होते हैं? क्या वहाँ पे जना और इस तरह से तरह तरह की खराबियाँ जो मॉडर्न और जदीदियत की वजह से जो लोग समझते हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम मगरब को फॉलो कर रहे हैं, दरअसल वो उनके पीछे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। होश के नाखून लेना चाहिए हर शख्स को, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की अजाब से बचाना है। अगर इसमें कामयाब होगे तो समझ लें कि आप कामयाब होगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ताला यही फरमाता है कि ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। और आग से बचाने का जरिया यही है कि जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कुरान पाक में से सीखने की, इसी तरीके से दर्स में और जिक्र के हलकों में और नमाज में और इल्म दीन सीखने के मामलात में और उन मौक़ों को ढूंढें। अल्लाह वालों के पास बैठें, मस्जिदों में जाएं और कुरान और हदीस को सीखें, ताकि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बुराई के कामों से बचाए। और इसके बाद आगे चलते हैं। यही जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या, यहाँ पे 8वां पारा ख़त्म होता है, 9वां पारा शुरू हो रहा है। और इधर जो आयत मुबारक है, क़ालल मलाउ लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही, तो उस कौम के वो जो वडेरे और सरदार और जो सिर फिरे थे, जो जालिम लोग थे, वो कहने लगे कि ऐ शुएब, हम तुमको और तुम्हारे जो साथी मुसलमान हैं उनको हम अपने शहर से बाहर निकाल देंगे। तो या तो तुम अपना दीन इस्लाम छोड़ दो और वापस हमारे दीन में वापस आ जाओ,
نہیں تو پھر ہم لوگ تمہیں تکلیف دیں گے اور یہاں سے نکال دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا، اور یہاں پہ انہوں نے دعا کی، جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے انہوں نے دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، اسے پیچھے بیان فرمایا علی اللہ توکلنا، کہ ہم اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے رب تم ہم میں اور ہماری قوم میں حق کا فیصلہ کر دے، بے شک تیرا فیصلہ ہی سب سے بہتر ہے۔ اور اس قوم کے کافر سردار کہنے لگے کہ اگر تم شعیب کے علیہ السلام کے تابع ہوئے، یعنی کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا حکم مانا تو تم لوگ نقصان میں رہو گے۔ اب وہ مسلمانوں کو ڈراتے تھے، دمکاتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو بڑا سخت زلزلہ، there was an earthquake in their cities، تو ان کے شہروں میں وہ زلزلہ آیا اور یہ لوگ اپنے گھروں میں پڑے پڑے مر گئے، ان کے گھر ان کے اوپر گر گئے۔ اور یہ جو ہے حضرت شعیب کو جھٹلانے والے، ان کو تکلیف پہنچانے والے ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی یہاں پہ رہتے ہی نہ تھے، یعنی کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ سارے واقعات جو ہیں بھرے پڑے ہیں، یہ ساری جو سورہ، باقی اس میں زیادہ تر سارے واقعات ان بستیوں کے اور عبرت کے مقامات ہیں، عبرت کے نشانات ہیں۔ اب ہم آپ کو یہاں سے جو ہے آگے 3-4 صفحے، کافی ساری آیتیں جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے یہ اس کے واقعات ہیں، تو اس میں سے ہم مختصراً پڑھتے ہیں۔ یہ پہلے بھی گزر چکے ہیں کچھ، لیکن یہاں پہ کافی ڈیٹیل سے آیا۔ تو جب یہ آیت نمبر 103 ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، اور پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ فظلموا بها، تو انہوں نے ان پر ظلم کیا، نشانیوں پر زیادتی کی۔ تو پھر دیکھو کہ ہم ایسے مفسدین، فساد کرنے والوں کا کیا انجام کرتے ہیں۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے فرعون، کہ میں اپنے رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، میرے رب نے مجھے، جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں سچی بات کہوں۔ تو حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یعنی کہ میرا حق یہ ہے کہ میں سچی بات کروں اور کچھ نہ چھپاؤں۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، تو کہنے لگا، اب اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، ان کو چھوڑ دو، اس قوم کو۔ تو فرعون نے، مصر والوں نے، مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس وقت، اس کو فرعون کہتے تھے، ان کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے۔ یہ جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا مکالمہ ہوا، اس کا نام تھا رامسس، عربی میں رامس کہتے ہیں، رامسس 2، انگلش میں رامسس کہتے ہیں۔ تو رامس فرعون جو تھا، اس کو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جا کر جو ہے یہ فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کو ہمارے ہاتھ بھیجو، ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یہ آگے جا کے سورہ یوسف میں یہ واقعہ بھی آئے گا کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے وقت سے وہاں پہ جا کے بس گئے تھے، جب مصر میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکومت دی تھی۔ ان کے کوئی 400-500 سال بعد موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو بنی اسرائیل کو مصریوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا، ان کو
فورسڈ سلیوری میں ان کو اپنے پاس غلام بنا لیا تھا اور ان سے بڑے بڑے محلات اور اس طرح سے ان سے کام کرواتے تھے. تو ان کی عورتیں جو تھیں وہ مصریوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور ان کے مرد جو تھے ان کی مزدوری کرتے تھے. تو یہ کوئی 12 لاکھ کے قریب ان کی تعداد تھی. بنی اسرائیل جو تھے 1.2 ملین کے قریب، 12,50,000 کے قریب ان کی جو ہے وہ آبادی تھی جو اس وقت مصر میں رہتے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تو ان کو چھوڑ دے، میں ان کے لیے نبی بن کے آیا ہوں اور ان کو چھوڑ دے، میرے ساتھ بھیج دے، تو وہ آگے سے کہنے لگا تمہارے پاس کیا نشانی ہے، تمہارے پاس کون سی نشانی ہے جو تم لے کر آئے ہو، اگر سچے ہو تو دکھاؤ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو انہوں نے اپنا جو عصا تھا، جو واکنگ سٹک تھی، جو ان کے پاس ڈنڈا تھا، وہ اپنے عصا مبارک کو انہوں نے زمین پر پھینک دیا. تو جب اس کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا پائتھن، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اتنا بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا کہ اس کو دیکھ کر سارے دربار والے ڈر گئے. اور پھر جب انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑا تو وہ واپس اسی طرح سے سٹک بن گیا، اسی طریقے سے عصا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا. تو اپنا ہاتھ اس طریقے سے اپنی جیب میں ایسے ساتھ ڈالتے تھے، جب باہر نکالتے تھے تو وہ اتنا چمکدار ہوتا تھا جیسے وہ سورج ہوتا ہے. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. تو وہ ہاتھ لوگوں کے سامنے چمکنے لگا. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ. تو جب لوگوں کو سمجھ کچھ نہیں آئی تو وہ جو وزیر تھے، وڈیرے تھے، جو اس بادشاہ کے جو خاص لوگ تھے، وہ پھر بولے کہ یہ تو صرف جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو یہ چاہتا ہے. اب یہ یہاں سے وہ اپنی سیاست چلانے لگے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اس زمین سے نکال دے، تمہارے ملکوں میں سے نکال کر تمہاری حکومت پر قبضہ کر لے، تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. اور کہنے لگے کہ ان کو اور ان کے بھائی کو پکڑ لو، یہاں پہ رکھو ان کو، اور جاؤ دنیا میں شہروں میں سے بڑے بڑے جو جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کرو. یاتوک بکل ساحر علیم. اور وہ ہر علم والے جادوگر کو لے کے آئے. وجاء السحرۃ فرعون قالوا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. تو وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے اور بولے کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس جادو کے مقابلے میں ہرا دیں گے. We will defeat him. What will you give us in rewards? تم ہمیں انعام کیا دو گے؟ تو قال نعم وانکم لمن المقربین. ہاں میں تمہیں انعام دوں گا، تمہیں میں خلت دوں گا، تمہیں میں اپنے دربار میں اونچا مقام دوں گا، تمہیں میں اپنے امیروں میں وزیروں میں داخل کروں گا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. تو جب وہ مقابلے کا دن آیا تو ایک بڑے میدان میں سب لوگ جمع ہو گئے، پورے شہر کو بلایا گیا اور یہ کفار جمع ہو گئے، اور ایک سائیڈ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسری سائیڈ پہ سارے جو کافر تھے وہ تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ جادوگر ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اپنے ساتھ وہ اتنا سامان لائے تھے جادو کرنے کا کہ 300 اونٹ 300 کیمل جو ہیں ان کا لوڈ اٹھا کے لے کے آئے تھے. اتنا زیادہ وہ سامان لے کے آئے تھے. اور جب وہ یہاں پہ اکٹھے ہو گئے تو پھر کہنے لگے اے موسیٰ، وہ جادوگر بولے کہ اے موسیٰ اب ذرا تم شروع کرو گے یا ہم پہلے شروع کریں؟ تم پہلے جادو کا وار کرو گے یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی کرو. قال القوا. تم ہی پہل کرو. فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین. کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ بولا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بولا کہ ٹھیک ہے تم پہلے شروع کرو، تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ
اپنا جادو جو ہے وہ شروع کیا، تو ان جو کچھ سامان لے کے آئے تھے، جو کہ 300 اونٹ 300 camels were carrying that load، جو 300 اونٹ وہ سامان اٹھا کر لائے تھے، وہ سامان انہوں نے میدان میں پھینکا، میدان بھر دیا، اور پھر جب وہ اس کے اوپر کچھ کیا تو وہ جو تھا ہوا یہ کہ وہ سارا میدان ایسے لگنے لگا جیسے سانپوں سے بھر گیا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنا ذرا ڈنڈا جو ہے، لاٹھی جو ہے، عصا مبارک جو ہے، اس کو ذرا نیچے تو پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا، اپنا عصا نیچے پھینکا تو وہ فوراً ایک بہت بڑا پائتھن، بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور وہ فوراً ان سانپوں کو جو جادوگروں نے بنائے تھے ان کو کھانے لگا۔ جب اس کو کھانے لگا تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈر گئے، اور اس وقت جو ہے جتنے بھی جادوگر تھے ان کی حالت جو ہے وہ مغلوب ہو گئی، وہ ہار گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون، تو وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم تو تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا خدا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے جادو کو، اتنا بڑا جادو ہم نے کیا اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے نے باطل کر دیا، اس کو ختم کر دیا، تو انہوں نے اپنے جو ہے پہچان لیا کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور فوراً انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ جو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو اس وقت جو فرعون ہے وہ غصے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، یہ جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 120، آیت نمبر 121، 122، 120، 121 اور 122، یہ تین آیتیں جادو کا توڑ ہیں۔ اگر کہیں پہ شک ہو کہ کسی پر جادو کیا جا رہا ہے تو اس وقت ان آیتوں کو پڑھ کے اس کا ورد کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو معوذتین یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی خاص طور پہ جادو کا، جنوں کا اور نظر بد کے علاج کے لیے۔ تو یہ تین آیتیں جو ہیں اس میں اس کے لیے خاص ہیں۔ تو اس کے بعد پھر فرعون جو ہے وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، تمہیں جرت کیسے ہوئی، میری اجازت کے بغیر تم میں ہمت کیسے ہوئی، تم تو کوئی بہت بڑا فریب کر رہے ہو، میری اجازت کے بغیر تم ایمان کیسے لے آئے، تم مسلمان کیسے ہو گئے، تم موسیٰ پر ایمان کیسے لے آئے، تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم لوگوں کے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تم لوگوں کے پاؤں کاٹ دوں گا، اور ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے بعد جو کھجوروں کے درخت ہیں ان کے اندر تمہیں لٹکا دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ تو اس وقت وہ سارے جو تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یہ جادوگر بولے قالوا انا الی ربنا منقلبون، ڈرنا کس بات سے ہے، ہم سب نے ہی رب کے پاس جانا ہے، ہم سب اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تو ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے فرعون، تمہیں ہمارا ایمان لانا برا لگ گیا ہے، اس لیے کہ ہم رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ربنا افریغ علینا صبر وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دروازے کھول دے، ہمیں صبر عطا فرما
اور ہمیں مسلمان ہی مارنا۔ اب یہ ذرا غور کیجئے، ذرا اس بات کو سمجھیے، اس معاملے کو سمجھیے کہ یہ لوگ کون تھے۔ یہ اس وقت کے مانے ہوئے مشہور فیمس جو ہے یہ جادوگر تھے، میجیشنز تھے، اپنے اپنے شہروں سے آئے تھے، بڑے بڑے دور دور سے آئے تھے، ان کا کوئی مقام تھا، کوئی سٹیٹس تھا، ان کی کوئی فالوئنگ تھی، ان کے پیچھے لوگ تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اللہ کے نبی کے ذریعے دیکھا تو اس پر ایمان لے کے آئے، تو پھر ان کو ایسی استقامت ہوئی کہ پھر وہ اسی بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، کہنے لگے، اس نے جب کہا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تو کہنے لگے ہم سب نے مر کے رب کے پاس ہی جانا ہے، یہ تکلیف تو عارضی ہوگی۔ اور پھر جو ہے انہوں نے دعا کی یہ رب سے، اور یہ دعا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے، اس کو یاد کر لیجئے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب یہ دعا جب وبائیں پھیل جائیں، جیسے آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے، جب جنگیں لگ جائیں، جب کفار آپ کے اوپر چڑھ جائیں، جب جو ہے قتل و غارت جو ہے اور دشمن آپ کے سر پہ آ جائیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ صبر کی دعا کریں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرما دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تاکہ ہم اپنی موت کے وقت موت کے خوف سے اپنے ایمان کو نہ چھوڑ بیٹھیں۔ اور اس وقت پھر جو اس قوم کے بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ تو وہ زمین میں فساد پھیلائیں۔ یہ جو ان کے وزیر تھے، فرعون کے وزیر تھے، وہ کہنے لگے کہ تو موسیٰ اور ان کی قوم کو ایسے چھوڑ دے گا کہ یہ جا کے تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی کہ اس کے کان بھرنے لگے۔ تو وہ کہنے لگا فرعون، جب یہ اس معاملے میں چونکہ وہ ہار گیا تھا، ظاہری طور پہ نظر آ رہا تھا وہ ہار چکا تھا یہ جادوگروں کے معاملے میں، تو اب اپنی دھاک اور اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے اس نے کہا کہ ہم اس قوم کے جو بچے ہیں ان کو قتل کروائیں گے۔ سنقتل ابنائنا، تو لازماً ہم ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے۔ We will kill their boys وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ and we will leave their girls وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ان کی عورتوں کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کی بچیوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جو طاقت ہے بنی اسرائیل کی اس کو کم کر دیا جائے، ان میں جب مرد جو ہے وہ مر جائیں گے، کم ہو جائیں گے، لڑنے والا کوئی نہ ہوگا، بولنے والا کوئی نہ ہوگا، اور عورتوں کو ہم کام کرنے والیاں بنا کے رکھیں گے۔ تو اس طرح سے ہم ان کی طاقت کو کم کر دیں گے، ہم ان کے اوپر بڑے سخت ہوں گے، غالب ہوں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم ڈرو مت، اللہ تعالیٰ سے صبر اور مدد مانگو، بے شک ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم ہو رہا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میرا رب بے شک تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، اور اس جگہ پر اس زمین کا تمہیں کوئی مالک بنا دے گا، پھر دیکھو کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو یہ ان کو خوشخبری دے دی آنے والے وقت کی۔ تو یہ ایسا ہی ہوا بعد میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوری کر دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ بھاگے تو اس کا واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا سورۃ البقرہ میں بھی آیا کہ ان کو اللہ رب العزت نے جب بھاگے، جو فرعون ہے انہوں نے کہا ایک دفعہ میں پکڑ کے ان کی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو ختم کر دو، تو ان کے پیچھے بھاگے۔ تو دریائے نیل جو تھا اس کے پاس جب وہ پہنچے تو اس میں اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا عصا مبارک مارا، تو پانی پھٹ کے دو سائڈوں پہ ہو گیا، اور درمیان میں سے آپ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ نکلنے لگے۔ تو جب وہ اس میں جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، یہ سب گزر کے جب کنارے سے دوسری طرف ہو گئے تو اتنی دیر میں فرعون اور اس کی فوج پیچھے سے آئی۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا میں رستہ بنا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ معجزہ ہے نبی کا، اس کے باوجود ان کی عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے، تو ان کو مہلت نہیں ملی، تو وہ اس کے پیچھے بھاگے اور اس رستے پر انہوں نے اپنی فوج کو ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچے، اس دریا کے یا سمندر کے درمیان میں پہنچے، تو اس وقت اللہ کے حکم سے وہ پانی دونوں سائڈوں سے مل گیا،
اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فوج اور فرعون وہاں پر ڈوب گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اس کو نشان عبرت بنا دیا تاکہ بعد میں آنے والے اس سے عبرت حاصل کریں. تو اس کے بعد بنی اسرائیل کے اور بھی واقعات ہیں یہاں پہ، اور ان کے اوپر جو اللہ رب العزت نے پھر پے در پہ جو عذاب بھیجے ان کا ذکر ہے. 7 عذاب آئے ان کے اوپر. ان کے اوپر جو ہے پہلے طوفان آیا، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجیں، تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھیجے جو کھا جاتے ہیں، گھن جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر، اور اس کے علاوہ مینڈک، اور پھر خون کا طوفان، خون کا عذاب آیا، اس طرح سے کہ ان کا ہر پینے والا پانی، مشروب، جو کوئی بھی چیز تھی، کھانے والی چیز میں بھی خون ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بچاتا تھا، ان کے گھروں میں یہ عذاب نہیں آتا تھا، جبکہ جو قبط مصر تھے ان کے گھروں میں یہ عذاب آتا تھا. پھر وہ جب عذاب میں پھنس جاتے تھے تو وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت کو ہمارے سر سے ٹال دے، اب ہم تم پر ایمان لے آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو وہ جو عذاب تھا وہ ہٹ جاتا. جیسے ہی عذاب ہٹ جاتا تو وہ پھر کہتے کہ تمہارا اس میں کیا، ہم تو اس پہ کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے وہ بار بار یہ کام کرتے رہے، اور اس کے بعد آخر میں ان کے اوپر بڑا عذاب یہ آیا کہ پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری فوج جو تھی وہ اس جگہ پر دریا کے اندر جا کر جو ہے وہ ڈوب گئی. تو اس کے بعد جو ہے یہ ابھی اس سورہ کا جو ہے واقعہ ابھی آگے اور بھی چلتے ہیں، ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا آج کے درس کا. تو بہت ضروری معاملات ہیں، کچھ چیزیں اس میں بیان کرنی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو اللہ کے فضل سے مکمل کریں گے. اور آج میں پھر انگلش کی جو سمری ہے اس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں اسماعیل بھائی کو کہ آپ آئیں اور آ کے انگلش کی سمری 5-7 منٹ میں جو ہے وہ بتا دیں. جزاک اللہ. So today we continued on from Surah Al-Araf, verse 58. We started with talking about how the good land is the land where Allah's command will cause flowers to bloom, but on the bad land, Allah's command won't really cause any growth. This is talking about how Allah can cause good influence to help people, but when the niyat is bad, they won't be able to be helped. And so this link back to Surah Al-Baqarah, whether you scare the people or not, they won't be swayed. It will depend on whether your heart is open. And so having good intentions, niyat, will allow you to become pure and good. And then we moved on to verse 59, and we talked about Nuh alayhi salam and his people. Allah sent Nuh to his people for 1,000 years, where he kept preaching to them, and they never accepted his message. They told him, Nuh, we see you as a lost one, and he told them, I'm not lost. Allah has sent me as one of his Rasul, and I want good things for you. Nuh began to lose hope with his people, and he made dua to Allah that the people are lost in bad deeds, and their children and legacy will also be bad. Nuh was ordered by Allah to build an ark, and with the ark take with him pairs of animals and his family. So then Allah set upon the people for rejecting Nuh a punishment of the great flood. But right before that, Nuh alayhi salam came to his people and told them, La ilaha illallah, worship only one God. Do not have fear of the God who is powerful. And the king of the people said, we think and believe you are a liar and speaking nonsense. So then the punishment went forward. A similar example came with Prophet Hud, who brought the message of Allah to the Qawm with big and strong stature and powerful bodies. So they told him, should we leave the worshipped gods of our forefathers? And to this day, we can see that this is the biggest problem for Tablighi Muslims today. People are stuck with their own traditions and beliefs.
Allah sent Saleh alayhi salam to the people of Samud, and he conveyed the message of Allah to those people. And again, he sent the same message as Prophet Nuh and Prophet Hud. Saleh was unable to convince the people straight away, and Allah gave him the miracle of the she camel, who was brought down from the mountains. Saleh instructed the people not to obstruct the camel from obtaining food and water, and told the people not to harm the camel in any way. Saleh reminded the people that they were able to make their homes by carving out mountains, and this is one of the greatest the benefits that Allah has given to them, and he informed them to not continue spreading corruption. The arrogant people upon those lands said, "You are the disbeliever," and they cut the legs of the she camel, and in doing so they disobeyed the direct order from Allah subhanahu wa ta'ala. And then as a result of this, Allah subhanahu wa ta'ala then brought a punishment upon them of earthquakes. And as the earthquakes ravaged their lands, Saleh turned away from the people and said, "Didn't I tell you this is exactly what would happen?" All these stories are for us to read and understand the lessons that we can gain from the mistakes made by arrogant people in those tribes. Allah then sent Lut to his people, and he brought them the message that you are carrying out marriages between men rather than man and women, as Allah has ordained for you. But instead of listening to Prophet Lut, the people told Lut to leave the city and continue doing as they were doing. So Lut alayhi salam took his family with him, except for his wife, who was among the evildoers, and did not believe Lut. On top of this, she told the people news of things that she knew about Lut. So Angel Jibra'il was ordered by Allah to lift the land upon which the city was built and drop it upside down. And also rocks were dropped on top of these people as punishment for their treatment of Lut and their dismissal of his message. And then in verse 85, it talks about the people of Madian. Allah subhanahu wa ta'ala sent Shu'aib alayhi salam, and he called the people out for their use of unfair treatment in marketing. They tilted their weighting scales so that when items were being sold, they would be heavier in weight, but when being bought, they would be lighter in weight. Or the other way around, to make sure that they get the better deal. This can be seen today even with many different companies being found out with meat being injected with water, or chili powder being mixed in with wood chips that are colored, and even milk having water in it. In verse 88, Shu'aib alayhi salam was told by those people, instead of reverting their ways and correcting what they're doing wrong, they told him to leave their community or convert to their religion. And so they kept doing the dirty things that they did. As punishment for this, Allah sent earthquakes that destroyed their homes and caused the deaths of a lot of their people. And then in verse 103, it shifts to the story of Musa alayhi salam, who was sent to the Fir'aun, as we know, and he had his own God-gifted signs and miracles from Allah subhanahu wa ta'ala. He told the Pharaoh, "I'm a Rasul sent from Allah, and I'm obligated to tell the truth to you. I want to take with me the people of Israel, Bani Israel, with me." Ramses II was the name of this pharaoh, and he ordered Moses to show me a sign so I know you're truthful. Moses threw his cane onto the floor, and when he did that, it turned into a large python. And even though Pharaoh saw this and his people saw this, they believed it was magic. And so the best magicians from other kingdoms were gathered to contest Moses. Many people gathered to watch and see if the magicians could defeat Moses' miracle, and so there were so many magicians that 300 camels had to carry all of their equipment. As the magicians showed all their magic tricks, it seemed that the palace was filled with snakes. Allah commanded Musa to throw his stick, and once again it became a large python, and it started to eat the other magicians' snakes, which were just made from ropes and tricks. The magicians at once fell to their knees and said they believed Musa alayhi salam truly is the Rasul of Allah. The Pharaoh got so angry he threatened to cut the magicians' hands and feet and hang them from the palm trees where dates grow. The magician said, "What is there to fear?
Everyone must return to Allah subhanahu wa ta'ala. And then the people of the Pharaoh asked the Pharaoh what he would do about Moses and his people. And he said he would kill their men and leave their women and then enslave them to work for them. Moses spoke to his own people and told them to be patient. And then the punishment for the people of the Pharaoh was a plague of frogs and swarms of lice, and locusts and lice. And these were because they were arrogant and criminal people. So that is where the lesson ended today. And yep, Assalamu alaikum. Jazakallah khair, Ismail. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammadin wa barik wa sallim wa salli alayhi. یا اللہ پاک یہ جو علم ہمیں پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے، اور ہمیں ایسے علم سے محفوظ فرما جو ہمیں نفع نہ دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے دین کی محبت عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اپنے فضل سے، یا اللہ پاک ان کی نیک دل مرادوں کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں فراخی اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے جوڑے نہیں، جن کے اپنے فضل سے، یا اللہ پاک جو شادی کے لیے انتظار میں ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان سب کے جو مشکلات ہیں دور فرما۔ یا اللہ پاک بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، اور جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں ان کو استقامت عطا فرما۔ جن کے کاروبار میں تنگی ہے، پریشانی ہے، پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، یا اللہ پاک جن کے حالات تنگ ہیں اپنے فضل سے ان کے لیے مدد کا انتظام فرما، ان کے کاروبار کا انتظام فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔